گردن میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا، جو اس نشانی کے سگ ہے نہیں وہ مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ میری قسمت کی قسمیں کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی رہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حاضرین بزم، آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کیونکہ آج چاند کی ڈیٹ کے اعتبار سے 11 تاریخ ہے اور اس تاریخ کو سرکار پیران پیر دستگیر روشن ضمیر سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے، اور اس تاریخ کے حوالے سے بزرگان دین نے بے شمار فائدے بھی بتائے ہیں، اور اس تاریخ کے حوالے سے بزرگوں نے کئی فائدے مند باتیں بھی فرمائی ہیں۔ چونکہ 2-3 مہینے یہ محفل ہماری چھوٹ بھی گئی تھی، لیکن اللہ کا فضل رہا، واپس پروردگار کا احسان ہوا کہ واپس یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ کرے قائم رہے، کیونکہ یہ 11ویں شریف کی پاکیزہ محفل ہے، اور اس محفل کو نسبت ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پہلی چیز یہ کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر اولیاء کرام کی باتیں ہوتی ہیں، اور جہاں پر اللہ والوں کی یاد منائی جاتی ہے، اور جہاں پر اللہ والوں کے دن منائے جاتے ہیں، اور جہاں پر اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہوتا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہاں سے مصیبتیں ٹلتی ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں سے پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور پروردگار عالم کا کرم ہوتا ہے۔ چونکہ یہ بہت ایک مجرب وظیفہ ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ، بڑا مجرب وظیفہ ہے، اور بزرگوں نے اس وظیفے کو آزمایا بھی ہے، اس لیے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے جو دکھی دلوں کے لیے راحت کا سبب بنتی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جہاں غربت کا خاتمہ کرنا ہو وہاں غوث کے نام کا وظیفہ کرنا چاہیے، جہاں غریبی کو بھگانا ہو بزرگ فرماتے ہیں غوث پاک کے نام کا ورد کرنا چاہیے۔ اتنی بڑی ذات ہے، شرط ہے کہ غلامی مکمل ہو، غلامی پکی ہو بزرگوں کی۔ جب غلامی جب پکی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کا پھر خصوصی کرم بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ سارے ولی اپنی جگہ معتبر۔ الحمدللہ ہم اولیاء کرام کے معاملے میں تلنا کبھی نہیں کرتے کہ یہ بڑے ولی ہیں یا یہ چھوٹے ولی ہیں۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ان کے بیچ میں تلنا کریں کہ صاحب کون بڑے ہیں کون چھوٹے ہیں۔ ہمیں تو بس اتنا سمجھنا ہے کہ جو بھی اللہ کا ولی ہے ہمارے سر کا تاج ہے، جو بھی اللہ کا ولی ہے وہ ہمارا سردار ہے۔ ہمیں ان سے محبت کرنا، ان کا ذکر کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور جب رہی بات غوث پاک کی، اور جب بات حضور غوث اعظم کی آئے تو پھر بزرگوں نے بڑی غضب کی بات کہی۔ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء۔ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کا ولیوں کے اندر وہ مقام ہے جو نبیوں کی جماعت میں مصطفیٰ جان رحمت کا مقام ہے، یعنی جو مقام اللہ رب العزت نے نبیوں کی جماعت کے اندر اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا ہے، وہ ولیوں کی جماعت میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اتنا بڑا مقام سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔
سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کی ولایت کیسی ہے، آپ کی ولایت ہے کیسی؟ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری ایسی ولایت ہے میری کہ جب تک میں یہ قدم کسی کی گردن پہ نہ رکھوں اللہ اس کو ولی بناتا ہی نہیں ہے۔ یعنی رب نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جب تک میرے قدم کی مہر نہیں لگے گی اللہ کسی کو ولایت نہیں دے گا، کسی کو اللہ اپنی بارگاہ کا مقرب نہیں بنائے گا۔ کسی اہل دل نے کہا تھا کہ جن کی ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی بڑوں کی گردنیں غوث پاک کا ممبر ہے، بڑوں کے سر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلووں کے نیچے ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا تھا اور وہ مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرے پہ تشریف لے گئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو گود میں اٹھایا، محبت کی، امام حسین سے پیار کیا۔ یہ سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طریقے سے جب حضور نے پیار کیا سرکار امام حسن سے، تو کیونکہ امام حسین چھوٹے تھے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا، کیونکہ حضور علیہ السلام آپ جو بھی ہمیشہ گھر میں تشریف لاتے نا پہلے حضرت امام حسین کے بارے میں پوچھتے اور حضور ہمیشہ فرماتے کہ فاطمہ اس کو رلایا مت کرو، امام حسین کے بارے میں اس کا رلانا مجھے تکلیف دیتا ہے، کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ یہ بڑا ہو کر کے کتنی مصیبتیں اٹھائے گا، کتنی تکلیفوں کو برداشت کرے گا، کتنی صعوبتوں کو برداشت کرے گا۔ آپ دیکھ لیں جتنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکلیفوں کا سامنا کیا، کسی اور نے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائی ہوگی۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے کربلا کے میدان میں جنہوں نے قتل کیا وہ حضور کا ہی کلمہ پڑھتے تھے، امام حسین کے نانا کا ہی کلمہ پڑھتے تھے۔ حضور کو سب کچھ روشن تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچپن کے اندر حد سے زیادہ محبت امام حسین سے کرتے تھے، حد سے زیادہ پیار امام حسین سے کرتے تھے۔ 1% بھی امام حسین کا رونا حضور سے کبھی دیکھا نہیں گیا، اور جب بھی روتے تھے حضور فاطمہ سے فرماتے تھے کہ فاطمہ اس کو رلایا مت کرو، اس کا رلانا مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے امام حسین کا رونا۔ تو لیکن اس دن جب حضور گئے نا تو حضرت امام حسن کو گود میں اٹھایا، ان سے محبت کی، ان سے پیار کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے دیکھ لیا، جب دیکھا ماں کا دل تھا بھر آیا، جب کہا کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ ذات ہے کہ جس کی آنکھوں سے خدا بھی نہ چھپاؤ، تو فاطمہ الزہرا کے جذبات کوئی بڑی چیز نہیں تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیر کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود، ان آنکھوں سے تو خدا بھی نہیں چھپائے، تو پھر فاطمہ الزہرا کے دل کے ارمان کیا چیز تھی؟ حضور نے فرمایا فاطمہ تم دل میں سوچ رہی ہو کہ آج حضور یہ کام جو کر رہے ہیں خلاف معمول ہے، ہمیشہ آتے تھے امام حسین سے محبت کرتے تھے، انہیں پیار کرتے تھے، آج امام حسن سے کر لیں۔ تو حضور نے فرمایا فاطمہ سن، ابھی میرے پاس میں جبریل آئے اور مجھے خبر دی ہے یا رسول اللہ امام حسین کی وہ ذات ہے جس کی نسل سے امام پیدا ہوں گے، جس کی نسل سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوں گے۔ اب آپ دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، امام زین العابدین جیسی ذات امام حسین کی نسل سے، حضرت امام جعفر جیسی شخصیت امام حسین کی اولاد سے، اور موسیٰ کاظم امام حسین کی اولاد سے، بڑی بڑی شخصیات امام حسین کی اولاد سے پیدا ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے ابھی آ کر کے خبر دی یا رسول اللہ امام حسین کی وہ ذات ہے جس کے نسل سے بڑے بڑے امام اور علماء پیدا ہوں گے، پر حسن مرشدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ مسلمانوں اپنے مقدر پہ ناز کریں نا اتنا کم ہے۔ اللہ رب العزت نے صرف اہل سنت والجماعت کے اندر بڑے بڑے اولیاء کرام عطا فرمائے، بڑے بڑے اولیاء کرام۔ اب سارے ولی اپنی جگہ پر الحمدللہ معتبر، لیکن سرکار غوث اعظم کی ذات اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت جو ہمیں عطا فرمائی ہے نا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
یہ نسبت اتنی بڑی نسبت ہے، اتنی بڑی نسبت ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور بزرگوں نے لکھا بھی ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، خاص کر کے مخدوم پاک نے بھی لکھا، اور کئی بزرگوں نے لکھا کہ سرکار غوث پاک کی وہ ذات ہے کہ اپنی قبر مبارک میں رہ کر کے بھی تصرف فرماتے ہیں۔ تصرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قبر میں رہنا، اور قبر میں رہنے کے بعد میں جو بھی پکارے اس کی مدد کر لینا، اس کو تصرف کہا جاتا ہے۔ یعنی قبر میں رہے انسان، قبر میں لیٹا ہوا، لیکن کوئی بھی ان کا چاہنے والا، ان کا ماننے والا جہاں سے بھی پکارتا ہے پھر اس کی مدد کے لیے پہنچ جانا۔ اللہ پاک نے یہ غوث اعظم کو مقام عطا فرمایا کہ اپنی قبر میں رہ کر کے بھی غلاموں کی نگہبانی کرتے ہیں، اپنی قبر میں رہ کر کے بھی ہر فریاد کرنے والے کی فریاد رس بھی کرتے ہیں، اپنی قبر میں رہ کر کے بھی ہر ایک مانگنے والے کو عطا بھی کرتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بولنے کے قابل ہوئے نا، بولنے کے قابل، تو سب سے پہلے اپنی ماں سے معافی مانگی تھی۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور وہ مقام عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید مشرق کے اندر ہو اور میں مغرب میں ہوں، اور فرماتے ہیں کہ اگر اس کا سطر کھل جائے تو میں اس کے سطر کو ڈھکنے کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اس کے بدن کا کوئی حصہ کھل جائے، مجھے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے وہاں بھی آتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی ماننے والا شیر کے جبڑے میں بھی اگر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی مدد کے لیے پہنچ جایا کرتا ہوں۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب نے وہ مقام عطا فرمایا تھا۔ آپ کی بارگاہ میں ایک بزرگ آئے، آ کر کے عرض کیا کہ اللہ پاک نے مجھے وہ مقام دیا ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ میرا کوئی مرید یا میرے سلسلے میں کوئی داخل ہونے والا انسان اگر گناہ کر لیتا ہے نا، گناہ جب گناہ کر لیتا ہے تو 1 مہینے کے اندر اس کو موت آ جاتی ہے، یعنی وہ مر جاتا ہے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا کیوں؟ تو اس بزرگ نے عرض کیا حضور اس لیے کہ دوبارہ اس کو گناہ کا موقع نہ ملے، اس لیے اس کو موت آ جاتی ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تاکہ دوبارہ اس کو گناہ کا موقع نہ ملے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا یہ آپ کا کمال ہے، یہ آپ کا مرتبہ ہے کہ آپ کے سلسلے میں جو داخل ہوا وہ ایک جس نے گناہ کیا 1 مہینے کے بعد میں موت آ گئی۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھ عبد القادر کو وہ مقام عطا فرمایا کہ میرا کوئی بھی مرید اگر گناہ کرتا ہے فرماتے ہیں اس وقت تک اسے موت بھی نہیں آتی ہے جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا مجھے اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، اور حقیقت یہ یار اگر سچی غلامی ہو نا پھر گنہگار رہنے ہی نہیں دیتی ہے۔ بزرگوں سے اگر سچا عشق ہو نا تو پھر وہ پاپی رہنے ہی نہیں دیتی ہے، نہ گنہگار رہنے دیتی ہے، نہ گناہوں کا تصور ذہن کے اندر آتا ہے۔ ایک بالکل سچی محبت ہو بزرگوں سے پھر اللہ رب العزت کتنا نوازتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کو دیکھ لو، اتنا بڑا وقت کا امام ہے، اتنا بڑا، جنہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، 150 علوم سے زیادہ ان کو مہارت تھی، اتنی بڑی ذات، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں پہنچی نا تو پھر کہتی ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا